دعوت کے انداز میں پڑھنا ہے۔ تو بھئی یہ ہے دعوت کی حقیقت اور یہ عظمت اور دعوت کی یہ تاثیر، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اسی بات کو سمجھانا اور اسی بات کو دل میں لانا اور اس کی اہمیت کو پہچاننا کہ ہم بقیہ زندگی کو دعوت کا مقصد بنا کر ہمارا ہر عمل وہ اپنے ذات کے لیے عمل بھی ہو اور ایسے ہو کہ دوسرے کے لوگوں کے لیے دعوت بھی۔ اسی لیے حیات صحابہ لکھی گئی، صحابہ کرام کی معاشرت، صحابہ کرام کی نماز، صحابہ کرام کے اخلاق، ان کا ہر عمل جہاں بالکل اعلیٰ پیمانے پر حضور کے طریقے پر تھا، لیکن ان کے ہر عمل سے دعوت چمکتی تھی۔ اس لیے وہ میدانوں میں ایسے اترتے تھے، وہ کہتے تھے جسم تو ان کے بالکل دبلے ہیں، کپڑے ان کے بوسیدہ ہیں، ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، گنتی جو ہے گنی جا سکے انگلیوں پر، اور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے وہ آتے تھے اور کیا کہتے تھے، ہم جیسے ہو جاؤ۔ یہ ان کی دعوت تھی۔ تو وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی اور حضور کی سیرت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی ہر عمل سارے انسانوں کے لیے دعوت ہے۔ تو وہ صحابہ کرام یہی کہتے، او دنیا والو لیست ہممنا الدنیا، تمہاری دنیا تو اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی بے ثباتی، بے وفائی اور فنا ہو جانا اتنا بتایا کہ ذرہ برابر اس کی رغبت ہمارے دلوں میں نہیں کی۔ انما ہممنا الآخرہ، ہم تو آخرت سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تمہاری آخرت بھی ٹھیک کر دے، ہماری آخرت بھی ٹھیک کر دے۔ تو بھئی یہ صحابہ کرام ان کی ان صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رضا دنیا میں عطا فرمائی، جو رضا اللہ جنت والوں کو ساری نعمتیں دینے کے بعد، اور ایک روایت میں مانگو کیا مانگتے ہو مانگیں گے، ایک روایت میں آتے ہیں علماء سے جا کر پوچھیں گے اپنے علم کی روشنی میں بتاؤ کیا مانگیں، وہ مانگیں گے، اللہ ان کو سب کچھ دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مانگو، وہ کہیں گے اے اللہ کیا مانگے، آپ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے آج اپنی رضا عطا نہیں کرتا، عطا کو واجب کرتا، رضا کو واجب کرتا ہوں کہ آپ کے آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو بھئی یہ رضا کا پروانہ اللہ نے صحابہ کرام کے لیے قرآن میں اس مبارک محنت کے پر اتارا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ان کا کام کرے گا تو میں اس کو اپنی رضا عطا کروں گا۔ اور قرآن میں ہے اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائی اس اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر سب کچھ ہم لگا دیں، سب سے پہلے اپنے جذبات کو قربان کریں اور پھر اپنے جو ہے طور طریقوں کو قربان کریں اور پھر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس میں لگائیں، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لگانا یہ دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کا بدلہ ایک ہمیشہ کی زندگی میں قیامت تک جنت کی نعمتیں اور رضا کی صورت میں دیں گے، تو یہ تو اللہ سے لینا ہے۔ تو وہ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ، بقیہ زندگی کو اسی دعوت کو مقصد بنا کر گزاریں گے انشاءاللہ۔ دن اعمال میں اور دو لوگوں پر محنت میں اپنے آپ کو تھکانا کہ اللہ کو ہمارے تھکنے پر رحم آ جائے۔ حاجی صاحب عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے اتنا تھکائیں کہ اللہ پوچھے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے کیوں اپنے آپ کو ایسا بے حال کر دیا، اے اللہ آپ ہی سے تو یہ آپ کے بندوں کی ہدایت چاہتے ہیں، اور اللہ رحم کھا کر ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح رات جو ہے ہمارے لیے، رات جو ہے یہ رونے کے لیے، کہتے ہیں ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر آدمی کو اس کی قدر معلوم ہو، اگر قدر معلوم نہ ہو تو لیلۃ القدر بھی انسان اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ تو بھئی ہماری راتیں تو بہت قیمتی ہیں، اور خاص طور پر یہ شب جمعہ جو جمعے کی رات ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کہتے ہیں شب درمیان رب مہربان، کن مسائل میں ہم ہیں، انسانیت کتنی پریشان ہے، اور ہم ان کو سن کر مجلسوں میں تبصرے کرتے ہیں، اور یہ مسائل کا حل کرنا چٹکی کا کام ہے اگر اللہ کا ارادہ ہو جائے۔ اللہ کا فیصلہ تو جتنی دیر میں ہم آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں اس کے بھی 1000ویں حصے میں اللہ کا فیصلے سے وہ چیز جو ہے واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نیند ہماری ایک ضرورت ہے، بقدر ضرورت سوئیں۔ سب سے قیمتی وقت، ہماری قیمتی دولت ہمارے پاس وقت ہے، وقت کا ایسا نظام بنائیں کہ ایک سانس بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔
کیوں بھائی اس کی کوشش کریں گے؟ یہ وقت کا ایک سانس بھی اگر ضائع ہوگا، یہ تو 72، 70، 60 اور 40 سال کے سانس ہیں، ایک سانس کے ضائع ہونے پر بھی انسان کو قیامت میں حسرت ہوگی کہ یہ سانس میرا ضائع کیوں گیا۔ اس لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس زندگی کا سرمایہ اور یہ وقت ہے کہ جب وقت جانے لگے گا پھر انسان ایک سانس بھی مانگے گا، اللہ فرمائیں گے ہم نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے میرے بندو تم نیت کر لو، تمہاری نیت پر میرا نظام بدلے گا۔ دنیا والوں کے پاس ان کے عہدے اور ان کے کام لینے جاؤ تو اتنے شرائط کہ ہزاروں آدمیوں میں سے ایک کو چنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم اپنے دل کی نیت کر لو، اللہ سب کو قبول کر لیں گے۔ سارے بادشاہ نہیں بن سکتے، سارے وزیر نہیں بن سکتے، سارے زمیندار نہیں بن سکتے، اور سارے جو ہے وہ تاجر نہیں بن سکتے، لیکن ہر ایک اعلیٰ درجے کا تقوی والا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہو اور اپنی زندگی کو پاکیزہ۔ یہی ہماری دعوت ہے کہ یہ کپڑوں کو صاف رکھو اور جناب اپنے جسم کو داغ دھبے سے صاف رکھو۔ ہم نے مجلسوں میں جانا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندو اپنے روح کو پاکیزہ اور منور بنا لو، اپنے روح کو پاکیزہ، خوشبودار اور منور بنا لو۔ میرے پاس پیش ہونا ہے اور اس کا پاکیزہ ہونا، میرے احکام کے نور کو اپنے اندر لے لو اور گناہوں کے نحوست اور بدبو سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تمہاری ان گناہوں سے تمہارے دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے، تمہاری روح سیاہ ہوتی ہے، رواں اگر تمہاری غیبتوں کی اور تمہاری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ظلموں کی اور تمہاری چغلیوں کی بدبو ظاہر ہو جائے تو اس کی بدبو سے تمہارے دماغ پھٹ جائیں اور تم مر جاؤ۔ یہ تو اللہ کی پردہ پوشی ہے کہ اللہ نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے۔ تو بھائی معاملہ بڑا نازک اور بڑا حساس ہے اور بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سن لیا چلو جی بد دعا کر لیں گے، نہیں، انشاءاللہ ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ جب تک سانس چل رہا ہے موقع ہے، اور کب سانس جو ہے وقت آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، موقع ختم ہو جائے تو اللہ نے پھر ایک آدمی کے رونے پر اللہ نظام بدل دیتے ہیں۔ یہ تو لاکھ کے قریب مجمع جمع ہو گیا ہے اور سب دنیا کی جیسے نماز کے لیے ہم لوگ سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں تو دعوت کے لیے بھی ہم سب کچھ چھوڑ کر آئیں۔ کیوں بھائی سب کچھ چھوڑ کر آئیں کہ نہیں آئے ہیں؟ اسی لیے کیا کہ ایک آدمی اللہ کے ایک نوجوان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اسلامی ملک کی سرحد پر کھڑا ہوا ہے، بس کھڑا ہوا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہاں رہنے والے مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، کھڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے، کچھ اور نہیں کر رہا۔ اور 40 دن اس کے گزر گئے، اور 40 دن گزرنے کے بعد اس میں آتا ہے اس نے دنیا کی کوئی خرید و فروخت کی بات نہیں کی۔ جو ہی 40 دن پورے ہوئے اللہ اس کو گناہوں کی نحوستوں، سیاہیوں اور بدبوؤں سے ایسا پاک کر دیں گے جسے آج پاک صاحب ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو یہ مذاق تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ جی وہ سودا بھی خرید لیں گے، فلاں سے بھی مل لیں گے اور فلاں بھی کر لیں گے اور فلاں بھی کر لیں گے۔ یہ دوسری چیزوں کا نیت میں ملانا اتنا خطرناک کہ حضور نے اپنے ساتھ ہجرت جیسے دین کے لیے ہجرت سے بڑا عمل کون سا ہے؟ یعنی اتنا بڑا عمل ہے ہجرت کہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نبیوں سے اپنی جائے پیدائش اپنا وطن چھڑوایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللہ چھڑوایا اور مکہ جیسا شہر چھڑوایا تاکہ نبی کو ہجرت جیسا جو ہے عمل کا ثواب ملے۔ یہ دین کو زندہ کرنے کے لیے گھر چھوڑنا اتنا ضروری ہے۔ فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو انصار میرے قدردان تھے، میں انصار مدینہ میں ہوتا، میرا جائے پیدائش اور میرا وطن مدینہ ہوتا، لیکن اللہ نے پیدا یہاں کیا، 53 سال رکھے پھر کہا چھوڑو جس شہر، لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار۔ اور ہجرت کرتے ہوئے کتنی پاکیزہ ہونی چاہیے، کیسے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ ہجرت تو کر کے جا رہے ہو، دیکھو ایسی احتیاط کرو کہ اس ہجرت میں یہ نیت نہ کرنا کہ مکے میں شادی نہیں ہوئی تھی مدینے شادی ہو جائے، دل کے اندر کونے میں یہ نیت نہ آئے کہ چلو واہ واہ ہجرت بھی ہو رہی ہے، جانا تو تھا، جہاں کوئی اپنی بیٹی دیتا نہیں وہاں کوئی مل جائے گا، شادی کر لیں گے۔ جس نے یہ نیت کر لی دل کے کونے میں، اور ہوا ایسا صحابی کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ یہ اپنی بیوی کا جو ہے یہ کے لیے ہجرت کرنے والا ہے۔ کتنی یہ اللہ نے کروایا ہمیں بتانے کے لیے تاکہ ہم اپنے اس نکلنے کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ ایک مش دو کاج کی بات نہیں ہے، ایک تیر دو شکار کی بات نہیں ہے،
جو نقصان ہوگا اور جو درجات ہمارے جائیں گے اور جو ہماری قربانی سے ہمیں نورانیت ملنی تھی اور دنیا کی فضائیں بدلنی تھی، اس پر رونا پڑے گا قیامت میں۔ یہ نکلنا تو خالص اللہ کے لیے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ہجرت جیسے عمل پر فرما رہے ہیں، حضور کے ساتھ ہجرت ہے، صحابہ کرام جیسے لوگ کہ ہجرت میں بھی ہجرت اتنا بڑا کہ آپ مکے کو تو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہمیشہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دین کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن امت کو بتانے کے لیے ایسا کرایا گیا۔ ایک نے نیت کی کہ میں جو ہوں وہاں شادی کروں گا، اور دوسرے نے نیت کی وہاں کوئی میرا کاروبار چل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بیوی کے لیے ہجرت کرنے والے کی ہجرت بیوی کی ہجرت ہے، اور کمائی کے لیے ہجرت کرنے والے کی ہجرت کمائی کی ہجرت ہے۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ چالاکی نہیں ہے، یہ اپنا فائدہ نہیں ہے، یہ اتنا عظیم ہے کہ یہ عمل تو خالص اللہ کی رضا کی، اسی لیے کہتے ہیں عمل کرنے سے پہلے نیت کو صاف رکھو، ہر قدم مرحلے پر نیت کو صاف کرتے جاؤ اور ڈرتے بھی جاؤ، اور عمل کے بیچ میں بھی اور آخر میں بھی نیت صاف رکھو، اور پھر بھی رو، اے اللہ یہ آپ کی ذات اتنی اونچی ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ آپ کے لیے عمل کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ تو یہ کام تو بہت بڑا دیا ہے، لیکن دیر ہو رہی ہے، کرنے والے ہم جیسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنجیدگی اور جتنی کوشش اور جتنا ہونا چاہیے اتنا، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا بھی نہیں کریں۔ تو بھائی کوشش تو کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے۔ ایک آدمی کے آنسو بہانے پر اللہ نظام کو بدل دیتے ہیں، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے کہ اس کو حقیقت سمجھ کر، اور جن حالات سے امت گزر رہی، شاید حضور کی امت پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا۔ کیا ہمارے بچے، کیا ہماری بچیاں، کیا ہماری نسلیں، کیا ہمارے علاقے، کیا ہماری مسجدیں، کیا ہمارے سارا دین، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہاں جمع کیا ہے اور یہ بات سننے کو مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو جیسا اس کا حق ہے ایسے کرنے کی، اور دن میں اپنے آپ کو تھکانے کی، اور راتوں کو اپنے سامنے ایسی رونے کی توفیق عطا فرمائے، ہزاروں آدمیوں کا رونا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ ہی بدل دے اور امت پر آنے والے حالات کو عافیت سے بدل دے۔ تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ تو یہ تو جمعے کی رات ہے اور یہ تو مانگنے کی رات ہے، جیسے عرض کیا گیا تھا کہ بعض علماء نے جمعے کی رات کو لیلۃ القدر کی رات سے بھی اہم قرار دی ہے۔ اور پھر یہ تو اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں ہے، وہاں یہ قیمت ہے۔ آپ تو گھروں سے 1000 میل دور اور سب کچھ چھوڑ کے اور اس زمین پر آسمان کے نیچے، اور 2 راتیں یا 3 راتیں آپ کو ملیں گی، تو اللہ کی طرف سے دینے کا دہانہ کتنا بڑا ملا ہے۔ اللہ ہمیں لینے والا بنا دے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ ہم جیسے نکالا ہے ایسے اس وقت کو جیسے اس کا حق ہے اور اللہ اپنی کی شان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم اغفر لعصاتنا واشف مرضانا واهد ضالنا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا۔ اللهم انصرنا على من عادانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔ مرکز آفیس